موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے, انہوں نے دیکھا کہ میری قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کا غضب مول لیا, اللہ کی ناراضگی مول لی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تم اللہ کے ہاں توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چالو. تو پھر اس آیت کا معافی کا جو ذکر ہے وہ دوسری آیت ہے, آیت نمبر 51, ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تم کو معاف کر دیا اس کے باوجود, لعلکم تشکرون, تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیسے کیا؟ تو انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ جو ارتداد کا شکار ہو جائے, یعنی جو اسلام کو چھوڑ بیٹھے, اس کو قتل کر دیا جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر حکم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے, یہی تمہاری معافی ہے. تو جب کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم بنی اسرائیل پر نازل ہو گیا, اور اللہ نے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان ساری باتوں کے بعد بھی, کیونکہ انہوں نے بچڑے کو عبادت کر لی تھی, لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے معاف فرما دیا. اب یہاں پر دو باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں فضل ہو گیا, ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ جنہوں نے ارتداد کیا, یعنی جنہوں نے اسلام چھوڑا, ان سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن کیا ہوا, قتل تو سب کو ہونا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی لوگوں کو قتل ہونے دیا, باقی سب کو بچا لیا. اور پھر دوسری بڑی غلطی کیا کری تھی انہوں نے, کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اتنی بڑی غلطی, حالانکہ عبادت کی ذات صرف اللہ کی ہے, انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. ان سب کے باوجود بھی اللہ نے ان کی ان غلطی سے درگزر کیا, ان کو معاف کر دیا. اور معاف کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون, کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. اور پھر غلطی کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے لعلکم تشکرون, اور تم شکر گزار بن جاؤ.